بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جمعیت علماء اسلام کے رہنما سینیٹر کامران مرتضیٰ نے دعویٰ کیا ہے کہ حکومت اور جمعیت علماء اسلام کے درمیان تمام اختلافات دور ہو گئے۔ مدارس رجسٹریشن ایکٹ کا 26ویں ترمیم کی روشنی میں من نوعان نوٹیفیکیشن جاری ہوگا۔ سینیٹر کامران مرتضیٰ کا کہنا تھا کہ ممکنہ طور پر آئندہ بدھ کو نوٹیفیکیشن جاری ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے اور وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے مسودے کو حتمی شکل دے دی ہے۔ نوٹیفیکیشن جاری ہونے سے یہ معاملہ مکمل طور پر حل ہو جائے گا۔ کامران مرتضیٰ سے جب یہ سوال کیا گیا کہ طاہر اشرفی کے مطالبات کا کیا ہوگا تو سینیٹر کامران مرتضیٰ نے کہا کہ یہ طے ہو گیا ہے، کچھ عرصے بعد اس ایکٹ میں ایک اور ترمیم آئے گی۔ انہوں نے کہا کہ نئی ترمیم میں وزارت تعلیم یا سوسائٹی رجسٹریشن ایکٹ میں رجسٹریشن مدارس کی ثوابدید ہوگی۔ اس اقدام سے مدارس کے تمام دھڑوں کے مطالبات پورے ہو جائیں گے۔ سوویت یونین کی افغانستان پر جارحیت کے حوالے سے امارت اسلامیہ افغانستان کی طرف سے جاری کردہ اعلامیہ۔ تفصیلات کے مطابق جاری اعلامیے میں لکھا گیا ہے کہ آج سے 45 سال قبل 1979 کو سابق سوویت یونین کی سرخ افواج نے اپنے چند کٹ پتلیوں کے ساتھ مل کر افغانستان پر حملہ کیا۔ یہ وہ وقت تھا جب افغان عوام کی دین، آزادی، خوشحالی اور اجتماعی امن و سکون کو شدید خطرات لاحق ہوئے۔ الحمدللہ افغان بہادر قوم اس جارحیت کے خلاف خاموش نہ رہی بلکہ بیک آواز و اتحاد اور بہادری کے ساتھ سرخ افواج کے مقابلے میں ڈٹ گئی۔ انہوں نے جہاد کے راستے میں اپنی جان، مال اور ہر قیمتی چیز قربان کر دی۔ افغان عوام کی قربانیوں، ہجرتوں، شہادتوں اور جہادی محنتوں کے نتیجے میں اللہ جل جلالہ کی نصرت سے 9 سال بعد وہ دن آیا جب غرور و نخوت سے سرشار انہی سرخ افواج کو افغانستان میں ذلت آمیز شکست کا سامنا کرنا پڑا اور وہ شرمندگی کے ساتھ یہاں سے فرار ہو گئیں۔ یہ واقعہ اس بات کا ثبوت ہے کہ افغان عوام اپنے دین سے محبت کرنے والے، آزادی اور خود مختاری کو اہمیت دینے والے اور اپنے عقیدے کی دفاع میں ہر قربانی دینے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ یہ باعزت قوم ہمیشہ دین پر قائم، متحد اور سربلند رہے گی۔ امارت اسلامیہ افغانستان 26 دسمبر 1979 کی سوویت یونین کی جارحیت کی مذمت کرتی ہے اور اس کے خلاف افغان عوام کی جہاد اور قربانی پر فخر کرتی ہے۔ اس موقع پر سوویت قبضے سے آزادی اور جہاد کی راہ میں قربان ہونے والے تمام شہداء کے لیے جنت میں اعلیٰ درجات اور زخمیوں اور معذوروں کے لیے اجر عظیم کی دعا کرتی ہے۔ امارت اسلامیہ اپنے آئندہ نسلوں کو یہ پیغام دیتی ہے کہ وہ ہمیشہ اپنے دین اور وطن کے دفاع کی راہ میں اپنے اسلاف کے راستے پر چلیں اور ہر قسم کی جارحیت اور ظلم کے خلاف بہادری سے ڈٹ جائیں۔ شام میں نئی حکومت کے خلاف مظاہرے شروع۔ تفصیلات کے مطابق گزشتہ کل 25 دسمبر کی شام حلب میں مقام ابو عبداللہ حسین بن حمدان الخصیبی پر مبینہ حملے کے خلاف حمص، لاذقیہ، طرطوس، جبالہ اور قرادہ سمیت مختلف شہروں میں مظاہرے ہوئے۔ مظاہرین نے سبز پرچم، علوی کمیونٹی کے پرچم اٹھائے اور فرقہ واریت پر مبنی نعرے لگائے جیسے واحد واحد الشعب العلوی واحد، لبیک یا ابا عبداللہ اور یا علی۔ شام کے نگران حکومت کے وزیر اطلاعات محمد العمر نے ان مظاہروں پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ ملک میں انتشار پھیلانے کے لیے خفیہ ہاتھ سرگرم ہو چکے ہیں اور ان کے خلاف سختی سے نمٹا جائے گا تاکہ ملک کے استحکام کو یقینی بنایا جا سکے۔ اس کے علاوہ سوشل میڈیا پر مظاہروں کی ویڈیوز گردش کر رہی ہیں جن میں کچھ ویڈیوز پرانے واقعات سے منسلک ہیں، جیسے حلب میں بشار الکلب حکومت کے ساتھ جھڑپوں کے وقت سے مظاہرین نے بعض مقامات پر اتحاد اور فتنہ سے اجتناب کی اپیل بھی کی۔ مقامی ذرائع نے سوریہ ٹی وی کو تصدیق کی ہے کہ مقام شیخ ابو عبداللہ حسین بن حمدان الخصیبی پر حملے کی ویڈیو درست ہے، لیکن یہ حالیہ واقعہ نہیں بلکہ اس ماہ کے آغاز میں حلب پر فوجی آپریشنز کے دوران پیش آنے والے واقعات کی ہے۔ ذرائع کے مطابق یہ ویڈیو اس وقت کی جھڑپوں کی ہے جب بشار الکلب حکومت کی فورسز اور فوجی آپریشنز کی قیادت کرنے والے جنگجوؤں کے درمیان مقام کے قریب معرکہ ہوا۔ اس دوران حکومت کی کچھ فوجی جو مقام کے اندر پناہ لیے ہوئے تھے جھڑپوں میں مارے گئے اور اس کے نتیجے میں آگ بھی لگ گئی۔ مقام الخصیبی حلب میں حنان و چاونی اور دیگر فوجی مقامات کے قریب واقع ہے۔ جھڑپوں کے دوران شامی حکومت کے کچھ افسران اور ملیشیا کے ارکان مقام کے اندر چھپ گئے اور خود کو سرنڈر کرنے سے انکار کر دیا، جس پر انہیں ہلاک کر دیا گیا۔
ذرائع نے یہ بھی بتایا کہ حالیہ دنوں میں اس ویڈیو کو ایک نئے واقعے کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے، جس سے علویوں میں غم و غصہ پیدا ہوا اور مظاہروں کا آغاز ہوا۔ مقام الخصیبی ایک سیکورٹی زون میں واقع ہے جہاں سخت حفاظتی انتظامات کیے گئے ہیں اور وہاں موجود سیکورٹی اہلکاروں نے حملہ آوروں کو انصاف کے کٹہرے میں لانے کا وعدہ کیا ہے۔ نگران شامی حکومت کے وزیر اطلاعات محمد العمر نے سوریہ ٹی وی کو بیان دیتے ہوئے کہا کہ شامی حکومت کی اولین ترجیح ملک میں امن و امان کا قیام ہے اور کلب حکومت کے دور میں پروان چڑھنے والی فرقہ واریت کا باب ہمیشہ کے لیے بند ہو چکا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ملک میں انتشار پھیلانے کے لیے کچھ خفیہ عناصر سرگرم ہیں، لیکن ان کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی تاکہ ملک کے استحکام کو یقینی بنایا جا سکے۔ شام نے صدیوں تک اپنے مختلف مذاہب اور قومیتوں کے ساتھ پرامن طور پر زندگی گزاری ہے اور آج ہم پہلے سے زیادہ مضبوط ہیں تاکہ امن اور محبت کو فروغ دے سکیں۔ العمر نے وضاحت کی کہ حلب میں ایک مذہبی مزار کے جلنے کی ویڈیو پرانی ہے اور آزادی کے بعد سے اس قسم کے کسی واقعے کی کوئی اطلاع نہیں ملی۔ حکومت تمام مذہبی اور تاریخی مقامات کی حفاظت کے لیے پرعزم ہے کیونکہ یہ قومی اور انسانی ورثہ ہیں جو شامی عوام کے مختلف طبقات کو جوڑتے ہیں۔ ادھر عرب مبصرین ان مظاہروں کو ایران کا آخری پتہ قرار دے رہے ہیں جسے اس نے نئی شامی حکومت کو غیر مستحکم کرنے کے لیے پھینکا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ نے کل دھمکی بھی دی تھی۔ اس دھمکی کے اگلے ہی روز اچانک پورے ملک میں مظاہروں کا پھوٹ پڑنا بھی اسی کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ حکام نے ان شہروں میں صبح 8 بجے تک کرفیو نافذ کیا ہے۔ واضح رہے کہ ابو عبداللہ حسین بن حمدان الخصیبی المعروف بی الجنبلائی 260 ہجری تا 358 ہجری علوی نصیری مکتبہ فکر کے بڑے علماء، مؤسسین اور مصنفین میں سے ہے۔ حلب میں ان کا مزار مقام الخصیبی شامی علویوں کا ایک اہم مذہبی مرکز ہے۔